ایک شخص تھا گنہگار تھا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص گنہگار تھا، اس نے اپنے بچوں کو بلایا، اکٹھا کیا، اجماع کیا اکٹھا کر کے بچوں کا، تو کہا بیٹا میں گنہگار ہوں، اگر میرے گناہوں پہ گرفت ہو گئی تو سب سے بڑا سزا کا مرتکب میں ہوں گا، اور میرے سے بڑا سزا جھیلنے والا، سب سے بڑی سزا کا مرتکب کوئی اور نہیں ہوگا، میں ہی سب سے بڑی سزا کا مرتکب ہوں گا، اور اگر مجھے اللہ نے میرے گناہوں پر گرفت کر لی اتنا بڑا عذاب ملے گا کہ اور بندہ کوئی بھی اس عذاب کا مستحق نہیں ہوگا جتنا عذاب مجھے دیا جائے گا۔ بیٹا جب میں مر جاؤں تو لکڑیاں اکٹھی کرنا اور لکڑیوں پر میری لاش کو رکھ دینا اور آگ لگا دینا، جب راکھ بن جائے تو کچھ راکھ ہوا میں معلق کر دینا اور کچھ پانی میں بہا دینا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، جب اس دنیا سے چلا گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، تو اس کے بچوں نے اس کی وصیت اور نصیحت کے مطابق ایسے ہی کیا، اس کی لیے لکڑیاں اکٹھی کی، اور لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بعد اس کی لاش کو اس کے اوپر رکھا اور آگ لگا دی۔ جب اس کی لاش جل گئی اور ہڈیاں راکھ بن گئی، جسم وجود پورا راکھ بن گیا، وہ لکڑیاں جلی ہوئی راکھ بن گئی، ہر چیز جب راکھ ہو گئی تو بچوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ راکھ ہوا میں اڑا دی اور کچھ پانی میں بہا دی، تو اللہ پاک نے حکم دیا زمین کو جو راکھ تجھ میں ہے وہ اکٹھی کر دے۔ زمین تابع الہی تھی، اس نے حکم کو مانتے ہوئے راکھ اکٹھی کر دی۔ جب ہوا کو حکم دیا کہ راکھ اکٹھی کر، تو راکھ اکٹھی ہو گئی، اور اسی وجود انسانی میں وہ سامنے رب کے کھڑا تھا۔ اللہ پاک اس سے سوال کرتے ہیں میرے بندے اس کام پر تجھے کس بات نے مجبور کیا، تو نے ایسا کام کیوں کیا، اس کام کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ پاک سے کہتا ہے یا اللہ ایک ہی وجہ تھی، میں تو اس سے ڈر گیا تھا اور گنہگار تھا، تیری سزا جھیلنے کے لائق نہیں تھا، میری عقل نے، میرے فہم نے، میرے ادراک نے، میری سوچ نے، میری فہم و فراست نے جو تجویز کی بات وہ یہی بنتی تھی کہ میں تیرے سامنے آنے کے لائق نہیں ہوں، جب زمین میرے گناہوں کو باہر نکالے گی تو میں تیرا سامنا کیسے کروں گا؟ یوم دن تحدث اخبارہا، جب زمین گناہ جو تیرے اعمال ہیں، تیری آپ بیتیاں وہ باہر نکال دے گی، تیری خبریں دے گی، تو یا اللہ جب میری خبریں تو کھولے گا میں تیرا سامنا کیسے کروں گا؟ میں تیرے سامنے نہیں آ سکتا تھا، تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کے جو میری عقل نے، میرے فہم و فراست نے، میری سوچ نے، میری فکر نے جو کام کیا وہ یہی تھا کہ میں اپنے آپ کو راکھ بنا دوں تاکہ تیرے سامنے تو نہ آنا پڑے۔ یا اللہ، اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے بندے کیا تجھے میری اس قدرت پر اعتماد نہیں تھا، کیا اعتبار نہیں تھا؟ کہا یا اللہ تھا اعتبار، پھر ایسا کرنے پہ کس بات نے تجھے مجبور کیا؟ کہا یا اللہ میں تیرے سامنے نہیں آ سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو اس حال میں ڈال دیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آؤ، آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ تو کہہ رہا ہے ارجع الی ربک، آ جا، اللہ بلا رہا ہے میرے بھائیوں، اللہ بلا رہا ہے آ جا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل، اے غفلت میں ڈوبنے والے، اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب سے غافل کر رکھا ہے؟ تمہارا رب کتنا کریم ہے، اس کریم رب کی چوکھٹ سے کس بات نے تجھے دور کر رکھا ہے؟ آ جا، ارجع الی ربک، اللہ تانے نہیں دیتا، اللہ دھدکارتا نہیں، اللہ پھٹکارتا نہیں، اللہ کہتا ہے آ جا۔ دوستان گرامی قدر، میں نے پچھلے جمعے بھی شاید ایک بات کی تھی کہ جب سبھی طرف سے دھدکار مل جائے اور کوئی بھی سینے لگانے کو تیار نہ ہو تو ماں سب سے آنکھ چرا کے پکار کے کہتی ہے ارجعی، آ جا لال میرے پاس آ جا۔ تجھے کوئی بھی سینے نہ لگائے تو تیری ماں تو ہے،
جب ماں بھی چھوڑ جائے، کوئی بھی تیرا نہ رہے، ہر در سے تجھے دھدکار ملے، کوئی بھی تجھے اپنا بنانے کو تیار نہ ہو، تو ارجع الی ربک، آ جا اپنے رب کے پاس، تیرا رب تیرے سارے گناہوں کو چھپا دے گا۔ آؤ حضرات محتشم ذہن نشین کر لیں، تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ کس بات نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو اپنے رب کو بھول گیا، تو نے دنیا کے اس چنگل میں پھنس گیا۔ ارجع الی ربک، جب کوئی بھی راستہ نہ ملے پھر اپنے رب کے پاس آ جا۔